عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان اذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك رواہ احمد والترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک سنتے تو اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ختم نہ کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذلک، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما۔ بلا شبہ بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک اور چمک یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جلال کا ایک مظہر اور نشانی ہے۔ تو وہ شخص جو اللہ کی پوجا کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، جب وہ اس قسم کا منظر آسمان پر دیکھتا ہے، بجلی کی کڑک اسے نظر آئے، بادلوں کی گرج وہ سنے، تو اسے انتہائی عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے رحم اور کرم اور عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے اور آپ کا اپنا طریقہ اور اسوہ حسنہ بھی ہے کہ جب بجلی چمکتی اور بادل گرجتے تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں ختم نہ کرنا، اور ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذلک، اس سے پہلے اللہ تو ہمیں عافیت عطا فرما۔ اس لیے کہ یہ تیز اور تند ہوائیں اور یہ بجلیوں کا کڑکنا، بادلوں کا گرجنا کبھی کبھی تو اللہ کی رحمت کا مقدمہ بنتا ہے اور کبھی کبھی یہ عذاب الہی کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کہیں یہ ہوائیں، کہیں یہ بارشیں ہماری ہلاکت کا ذریعہ نہ بنے۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے کہ جب بھی کبھی تیز ہوا چلتی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور جھک جاتے اور یہ دعا کرتے۔ کیا دعا کرتے؟ اللہم اجعلها رحمتاً، اے اللہ اس ہوا کو ہمارے حق میں رحمت بنا، ولا تجعلها عذاباً، اے اللہ اس کو عذاب کا ذریعہ نہ بنا، اللہم اجعلها ریاحاً ولا تجعلها ریحاً، اے اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے زندگی کا ذریعہ بنا، اس ہوا کو ہماری ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ نہ بنانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی ہوائیں چلتی تو اللہ کے نبی یہ دعا کرتے، اے اللہ اس ہوا کی خیر اور اس میں جتنی بھی خیریں ہیں اور جن جن چیزوں کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ان تمام چیزوں کی خیر کا میں سوال کرتا ہوں، اور اس ہوا کے شر سے اور اس کے اندر جتنے شر ہیں اور جو جو شر اس کے ساتھ بھیجے گے ان تمام کے تمام شرور سے اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ اور جب آسمان پر بادل نظر آتا، بارش ہونے کا امکان نظر آتا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ فرمایا تغیر لونہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ کا رنگ بدل جاتا، وخرج ودخل واقبل وادبر، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی آگے ہوتے
کبھی پیچھے ہوتے. فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ، اور جب بارش ہو چکی ہوتی اور دھوپ نکل آتی تو آپ خوش ہو جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ جب بادل آسمان پر نظر آتے ہیں، بارش کا امکان ہونے لگتا ہے تو آپ کا چہرہ، آپ کا رنگ بدل جاتا ہے. آپ کبھی اندر کبھی باہر اور کبھی آگے کبھی پیچھے ایسے ہوتے ہیں، اور جب بارش ہو چکی ہوتی ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا آپ کو معلوم ہے قوم عاد نے جب بادل کو آتے دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. جب انہوں نے بادل آتا ہوا دیکھا اپنی بستیوں کی طرف تو کہنے لگے یہ بادل آیا اور یہ برسا اور ہماری ضرورت پوری ہو گئی. تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں نہیں نہیں، یہ بارش نہیں ہے، بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم نے مانگا تھا. ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک تیز تند ہوا ہے جس میں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربہا، ہر چیز کو اس نے اکھیڑ کر پھینک دیا. فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ان کے کھنڈرات ہی کھنڈرات بستیوں کے نظر آ رہے تھے. یہ قوم عاد جو دنیا کی سخت ترین اور طاقتور قوم تھی، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، ہم سے زیادہ کون طاقتور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا. فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، یہ صرف قوم عاد کے ساتھ عذاب نہیں خاص تھا بلکہ مجرموں کو ہم اسی طرح سے عذاب دیتے رہیں گے، اسی طرح سے ہم عذاب دیتے رہیں گے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب یہ بارش کا میں منظر دیکھتا ہوں تو مجھے قوم عاد کا عذاب یاد آ جاتا ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے. اور جب بارش ہو جاتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ عافیت کے ساتھ بارش ہو گئی ہے. اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں یہ ہوتا تھا کہ جب ہم آسمان میں کوئی بارش دیکھتے، بادل دیکھتے، بارش کے امکانات ہمیں نظر آتے تو ترک عملہ، آپ اپنے کام کو چھوڑ دیتے، واستقبلہ، اور پھر بارش کی طرف متوجہ ہو جاتے اور کہتے اللہم انی اعوذ بک من شر ما فی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بارش کے اندر جو شر ہے اس سے. فإن کشفہ، اور اگر بارش بادل ہٹ جاتے چھٹ جاتے، حمد اللہ، اللہ کی حمد کرتے، اللہ تیرا شکر ہے مصیبت شاید آنے والی تھی وہ ٹل گئی. وإن مطرت، اور اگر بارش ہوتی ہے، ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ کیا کہتے تھے؟ کس کو یاد ہے بھائی؟ جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم سقیا نافعا، اللہم سقیا نافعا، سقیا سین قاف یا الف، سقیا نافعا، اے اللہ سیرابی والی اور نفع مند بارش عطا فرما. کبھی ہم نے بھی دعا کی ہے؟ اللہ اکبر. کبھی یہ کہتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ پوری پوری نفع مند بارش عطا فرما. اور ارشاد فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بارش کے وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا. آپ یہ پڑھ رہے تھے اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اے اللہ ہمیں بھرپور بارش عطا فرما جو زمین کے موافق ہو، سازگار بھی ہو، کھیتوں کو سیراب کرنے والی ہو اور اس سے نفع ہی نفع ہو اور نقصان نہ ہو. اے اللہ یہ بارش ہمیں جلدی عطا فرما، اے اللہ اس میں دیر نہ کرنا. حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ دعا کرتے تھے تو آسمان پر
گھٹا چھا جاتی تھی، بادل آ جاتے تھے اور فوراً بادل برسنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استسقا کی نماز پڑھی۔ استسقا، بارش طلب کرنا، تو کیا کہا آپ نے، کیا پڑھا تھا؟ اللہم اسق عبادک، اے اللہ اپنے بندوں کو سیراب فرما، و بہیمتک، اے اللہ اپنے چوپایوں کو بھی سیراب فرما، وانشر رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کو بھیج دے، واحیی بلدتک المیت، اے اللہ مردہ زمین، بنجر زمین میں جان ڈال دے۔ کیا خوب اپیل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا عاجزی۔ اے اللہ اپنے بندوں کو سیراب فرما، اے اللہ بندوں کے علاوہ جانوروں کو، چوپایوں کو سیراب فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اے اللہ اس بنجر زمین کو قابل کاشت بنا۔ آج ہر جگہ پریشانی ہی پریشانی۔ اللہ کی طرف رجوع کرو بھائی، استغفار کرو، توبہ کرو۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، تمہارا رب گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے مسلسل بارشیں برسائے گا، کس پر؟ استغفار پر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ایسی بارشیں نہیں دے گا کہ جو مضر اور نقصان دہ ہوں گی، نہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ان بارشوں کے ذریعے سے تمہارے مالوں میں ترقیاں عطا کرے گا، تمہیں تمہاری اولادوں کو فرما بردار کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، زمین سے اللہ غلے نکالے گا اور زمین کے اندر پانی کی سطح کو اللہ اوپر لائے گا۔ کتنی سطح نیچے جا رہی ہے؟ گناہوں کا نتیجہ ہے، نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، بھلا بتا دیجئے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر زمین میں تمہارے پانی نیچے چلے جائیں، فمن یاتیکم بماء معین، تو میٹھے چشموں کی شکل میں کون پانی لاتا ہے، کون زمین سے پانی نکالتا ہے؟ 300 بورنگ کی تھی وہ بھی کم پڑ گئی، 400 وہ بھی کم پڑ گئی۔ آج ایک ساتھی بتا رہا تھا بھائی 450 کی بورنگ کی ہے اور اچھا خاصا خرچہ کیا ہے، 20 دن چلی پھر بیٹھ گئی، کیا کریں؟ اللہ کی طرف رجوع کرو بھائی، یہ زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ پانی بھی اللہ کا ہے، یہ آسمان بھی اللہ کا ہے، یہ بادل بھی اللہ کے ہیں، یہ بجلیوں کا کڑکنا بھی اللہ کی طرف سے، یہ چمکنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ زمین کے سبزے لہلہاتے ہوئے بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے کس لیے بنایا؟ متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم تو آسمان سے بارش برساتے ہیں، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم زمین کو پھاڑتے ہیں، فانبتنا فیہا حبا، پھر زمین سے ہم ہی دانہ نکالتے ہیں، وعنبا وقضبا، اور پھر ہم ہی زمین سے انگور، ترکاریاں ہم ہی پیدا کرتے ہیں، وفاکہتا وابا، قسمہ قسم کے سبزے ہم ہی اگاتے ہیں، غلے ہم ہی اگاتے ہیں۔ یہ کس لیے ہے یا اللہ؟ کس لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تاکہ تمہارا کام بنے اور تمہارے جانوروں کا کام بنے۔ تو اللہ کو تو نہیں ضرورت ہے پانی کی، اللہ کھانے سے پاک، اللہ پینے سے پاک، اللہ پہننے سے پاک، اللہ مخلوق کی عادات و اطوار اور محتاجی سے پاک، یہ تو ہم محتاج ہیں۔ تو پھر محتاج بندہ اس اللہ کی طرف راز و نیاز کیا کرتا ہے، اس اللہ سے رجوع کیا کرتا ہے، اس اللہ سے گڑ گڑایا کرتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے بارش کو نہ روکنا، میری نافرمانی کی وجہ سے تو بارش کو نہ روک، اے اللہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں، اپنی جانب سے، اپنے ماں باپ کی جانب سے، اپنے بیوی بچوں کی جانب سے، اپنے اعزاء اقرباء کی جانب سے، اے اللہ پوری امت کی جانب سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس طرح سے اللہ سے استغفار کریں گے بھائی سارے انشاءاللہ۔ آج 2 رکعت نماز توبہ کون کون پڑھے گا بھائی سونے سے پہلے؟
بڑا مشکل کام ہے، کوئی مشکل نہیں. وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں. میرے پیارو ہمت کرو نا، ہمت کرو، اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرو، ہمت کرو اپنے اندر. بس سونے سے پہلے آخری وقت میں تہجد میں نصیب ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو سونے سے پہلے بس وضو کیا، کچھ استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، نفل 2 پڑھو، توبہ کی نیت سے پھر اللہ سے معافی مانگو. اللہ پاک رحمت نازل فرمائے گا.